الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ وارث شاہ ان عاشقاں صادقانوں وارث شاہ ان عاشقاں صادقانوں ذرا غم نہیں جند گواونے دا بھاویں لکھ سری اول سول آون یار یاراں تو مول نہ بھج دینی برادران اسلام شوال کا یہ ماہ مبارک جس میں معرکہ احد جنگ احد برپا ہوئی اور صحابہ کرام نے شجاعت مردانگی جان نثاری کی داستان رقم کی
اللہ، اس کے رسول، اس کے دین پر بے دریغ انہوں نے جانیں لٹائیں، اور جس انداز میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسے چشم فلک بھلا نہیں پائے گی۔ ان کی یہ داستانیں قرآن پاک سے لے کر حدیث سے گزر کر کرتاس عالم کے سینے پر نقش ہیں اور نقش رہیں گی۔ بقول فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، ہم جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمے چشم خلق بنی۔ جس مٹی وچ احد والیاں نے اپنا خون ملایا، کائنات نے انہاں دی اس مٹی نو اپنی اکھاں دا سرما بنایا۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمے چشم خلق بنی۔ جس خار پہ ہم نے لہو چھڑکا، ہم رنگ گلے تناز کیا۔ وہ کانٹے بھی پھول بن گئے جن کانٹوں پہ ان عاشقوں کا خون چھڑک دیا گیا۔ اس لیے پچھلا جمعہ تو ہم نے خالصتاً سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ کے نام کیا۔ آج کا جمعہ ان وفاؤں کے نام جو جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے رہے، ناز فرماتے رہے، اور ان کی داستان بالکل اس طرح ہے جیسے ایک خوبصورت گلدستہ ہوتا ہے۔ گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو ان کی جو داستان مہر و وفا ہے اس میں بھی عجیب عجیب قسم کے رنگ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان صحابہ کرام کی بکھری ہوئی داستان کو اسی بکھرے ہوئے طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ترتیب کوئی نہیں ہے، بغیر کسی ترتیب اور بلا کسی تمہید کے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احد کا معرکہ وہ ہے جس پہ درجنوں آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، درجنوں آیتیں احد کے معرکہ کی عظمت، شان، اکرام میں نازل ہوئی ہیں۔ کیونکہ احد کی جنگ جو تھی یہ ایک آزمائش تھی کہ مسلمان جو تھے انہوں نے ابتدا کے اندر، کیونکہ لشکر کی ترتیب نبی پاک نے رکھی تھی تو اس ترتیب سے وہ چلتے رہے، تھوڑی سی رسول پاک کے فرمان سے لغزش ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ ورنہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں، فرمان کی روشنی میں صحابہ چلتے رہے ہیں تو وہ غالب رہے تھے۔ لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ لشکر کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں میمنہ، لشکر کا دایاں بازو، ایک کو کہتے ہیں میسرہ، لشکر کا بایاں بازو، بائیں سائیڈ، ایک ہوتا ہے مرکز، اس کو کہتے ہیں قلب لشکر۔ کیا؟ قلب لشکر۔ ایک یہ بازو، ایک یہ بازو، بیچ میں
دل، تو یہ 3 حصوں میں لشکر لڑتا ہے۔ تو نبی پاک نے ترتیب یہ دی کہ دائیں بازو پر میمنہ پر امیر مولا علی، بائیں بازو پر امیر حضرت منذر، اور قلب لشکر پہ حضرت امیر حمزہ۔ اس طریقے سے یہ لشکر میں نبی پاک نے ترتیب دیا تھا، اور لشکر نے لگاتار، دایاں بازو پہ مولا علی تھے، انہوں نے بھی پرے کے پرے اڑائے، بایاں بازو پہ حضرت منذر تھے، انہوں نے، ان کی تلوار نے اپنا کام کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جدھر گئے جیسے مست ہاتھی کھیت کو رونتا ہوا نکلتا ہے، جدھر گئے ان کی تلوار نے پرے کے پرے اڑا دیے۔ اس میں ایک نام آتا ہے ابو دجانہ کا۔ کیا نام؟ ابو دجانہ نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ تو ابو دجانہ جو ہیں یہ ان مشہور صحابہ میں تو نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں اپنی تلوار، جس کا نام تھا ذوالفقار، ذوالفقار کس کی تلوار تھی؟ نبی پاک کی تلوار کا نام ہے، جو بعد میں مولا علی کو آپ نے گفٹ کی تھی، تحفہ دی تھی۔ ظاہر ہے اب مجھے یہ رومال ملک صاحب نے پہنایا ہے تو کچھ سمجھ کے ہی پہنایا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے پہنایا ہے، تو کچھ سمجھا ہے نا بھئی، یہ رومال اس قابل ہے کہ اس بندے کے سر پہ رکھ دو۔ تو جو چیز جس کو دی جاتی ہے، دانش مند ہو بندہ تو اس کو اس کے اہل سمجھتا ہے، اس کے قابل سمجھتا ہے، تب اس کو۔ اب میں تسبیح اسی کو دوں گا، حالانکہ میں نہیں دوں گا، اب مت کوئی خیال کر کے بیٹھے جمعے تو بعد وصول کر لے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، کوئی یہ ہمت نہ کرے کہ کہے تسبیح دے دے۔ تو میں یہ تسبیح اسی بندے کو دوں گا جسے مجھے پتا ہوگا کہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ تو نبی پاک نے ذوالفقار گفٹ کی مولا علی کو، اور اسی احد کے اندر ایک غیبی آواز پڑی تھی آسمان سے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو حضور کی تلوار ایک نہیں تھی، کئی تلواریں تھیں، تو آپ نے اپنی ایک تلوار لی، سرکار کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ نے، اب صحابہ کرام منظم ہوتے تھے، یہ نہیں کہ بکھرے تکھرے، نہ، ہر کوئی اپنی جگہ پہ الرٹ۔ نگاہیں حضور کے چہرے سے نہ دائیں جاتی تھی نہ بائیں جاتی تھی، سب نگاہیں سرکار کے چہرے پر۔ اب حضور نے تلوار لہرائی، حضور کی پلکوں کی حرکت بھی صحابہ تکتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور نماز میں مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، عاشق حضور کے ہونٹوں پہ نگاہ رکھتے تھے نماز میں۔ جو نماز میں دیدار کو قضا نہیں ہونے دیتے، وہ کیسے قضا ہونے دیں گے حضور کی؟ یہی تو کمال ہے کہ حضور کی کوئی پلکوں کی، آپ کی اوپر یہ جو بھویں ہیں، کوئی چیز ذرا اشارہ ہوا نہیں، صحابہ نے نوٹ کر لیا، دل کی تختی پہ لکھ لیا کہ آج حضور کی آنکھ اٹھی کیسے، آج جھکی کیسے، آج پھری کیسے۔ تو حضور نے تلوار لہرائی، فرمایا ہے کوئی جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ تلوار نبی کی، حق ادا کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، اب ساری روایات کو اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ بعض لوگوں نے صرف ایک بندہ لکھا ہے، میں ساری کتابوں میں سے نچوڑ کر کے، حضرت ابو بکر آگے آئے،
سرکار مجھے دیجیے۔ سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ حضرت عمر آگے آئے، سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ حضرت زبیر ابن العوام شیر بہادر آگے آئے، سرکار کے پھپھی زاد، سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ مولا علی آگے بڑھے، کہنے لگے میں حق ادا کروں گا، فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے زور آور بہادر، زور آزما، شیر بے شائے اسلام، انتظار کرو۔ ایک غریبڑا سا مسلمان آیا، ابو دجانہ، اس نے کہا، آتے ہی کہا کیا حق ہے اس کا؟ پہلے ہی لفظ میں بات ذرا کھل گئی نا۔ اس نے یہ نہیں کہا مجھے دو، اس نے کہا آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ہی حقوق نہیں، نبی کی تلوار کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کا حق یہ ہے جو اس کو اٹھائے اس کا فرض یہ بنے گا اتنا اسے کفر کی گردن پہ چلائے کہ اس کی دھار ٹوٹ جائے۔ اس نے کہا مجھے دیجیے، میرے حوالے کیجیے، کروں گا حق ادا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تاڑنے والے قیامت پہ نظر رکھتے ہیں۔ حضور بھانپ گئے کہ یہ حق ادا کرے گا۔ اب سرکار نے فرمائی یہ لیجیے۔ ابو دجانہ نے پکڑی تلوار۔ اب صفیں، میں نے بتایا نا لشکر کے 3 حصے تھے، اب بیچ میں جگہ خالی تھی، درمیان میں سرکار دو عالم تھے، پیچھے حضرت امیر حمزہ تھے۔ تو نبی پاک سے تلوار پکڑی اور لال رنگ کا ان کا دوپٹہ نما تھا۔ دوپٹہ تو بڑا ہوتا ہے، دوپٹے جیسا ایک کپڑا وہ رکھتے تھے اپنے پاس، اور انہوں نے وہ فوراً باندھا۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ لال دوپٹہ نما کپڑا باندھا، باندھ کے تبختر، ناز، اکڑ کے ساتھ۔ کیسے؟ میں تو چنگا نہیں لگتا کچھ، ایسے ناز و ادا کے ساتھ، غرور عشق کا بانک پن، غرور عشق کا بانک پن، جوانی، ایسے چھاتی تان لی، بازو ہلاتے ہوئے جیسے کوئی مجمع لوٹ کے میدان مار کے جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم ایسے دیکھتے رہے۔ واہ بھائی واہ۔ اب نبی پاک کے منہ سے لفظ نکلے، آپ نے فرمایا میرے رب کو یہ تکبر کی ادا پسند تو نہیں، میرے رب کو یہ تکبر کی ادا پسند تو نہیں ہے، پر آج اس لمحے ابو دجانہ کی ادا اسے بھی اچھی لگی۔ اچھا یہ مطلب تسی جاگ رہے ہو، ماشاءاللہ۔ میرے رب کو ابو دجانہ کی یہ تبختر، یہ اکڑ والی ادا اچھی لگی۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں تو نے جو بخشے ہمیں، تو نے جو بخشے ہمیں، اسباب غم اچھے لگے۔
تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم، تیرے بے جا ظلم بھی، ایک بے جا دوسرے ظلم، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم، اچھے لگے تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے۔ اب ابو دجانہ جیڑے ویلے انج دے واقعات ہون دل وچ تھوڑی جی خلش بھی ہو جاندی ہے بھئی حضرت علی نو بھی تھوڑا جا غصہ چڑھیا کہ میرے ہوندے ہوئے آئی جٹ دا پتر تلوار لے گیا، حضرت زبیر نو اس تو چوکھا چڑھیا، انہاں آکھیا میں ہن تکانگا میدان دے وچ لے تے گیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے اے جیڑی ہے نا تھوڑی جی اے حمیت غیرت جیلیسی اے ہر جگہ تے تھوڑی تھوڑی پائی جاندی ہے، تے ایو جے ماحول وچ پائی جائے تے ہور چنگی ہے بھئی چنگیائی دے وچ بندہ آگے ودھن دی کوشش کرے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں تے پھر دند کس کے رہ گیا کہ ہن میں ویکھاں گا تلوار تے لے گیا پر چلانا کنجے۔ اب ہوا میدان گرم، اترا میدان میں ابو دجانہ، دیکھ رہا ہے سارا زمانہ۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں اسی دل میں گانٹھ لگا کے تک میں کھڑا ہوں، کسی پہ مار نہیں رہا، دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے۔ اتفاقاً ابو دجانہ کے سامنے ایک بہت بڑا زور آور، حضرت زبیر کہتے ہیں میں کیا ہون مزہ آئے گا، لے گئے تلوار دیتی نو سرکار، اب دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے کاروبار۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو دجانہ پہ اس نے وار کیا، آپ نے وار خالی کیا، اب پہ جو شہباز کی طرح اڑ کے ماری، گردن پہ رکھ کے تلوار پورا جسم کاٹتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل گئی، دو ٹکڑے کر کے ابو دجانہ پلٹے پیچھے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے، پیچھے دیکھا تو حضرت کعب بن مالک کھڑے تھے، فرمایا یا کعب انا ابو دجانہ، اللہ اکبر۔ ناز والے نیاز کیا جانے، یہ مقام ناز ہے نا کہ جو یار نے کام ذمہ لگایا تھا کہ حق کوئی ادا کرے تو پہلے ہی وار میں جب لاش کے دو ٹوٹے کر کے، اور دو ٹوٹے ایسے نہیں لوہے کی زرہ کو بھی چیرتی ہوئی، آدھا بدن ادھر آدھا بدن، ہن سوچو آخر کتنی زور دے نال پئی ہونی ہے، تے پھر پلٹ کے کہا او کعب ویکھ مینوں ابو دجانہ آکھ دینی کتے پچھاڑیا نہ ہوئی۔ ناز کیا تو ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آہی۔ یہ ابو دجانہ، اب جو چلی ابو دجانہ کی تلوار، حضرت زبیر کہتے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، وہ سارا کنڈا شنڈا نکل گیا، میں سمجھ گیا کہ دینا لیا تو بھی ٹھیک دیتی، لینا لیا تو بھی ٹھیک لئی، ساری خلش خار بالکل نکل گیا، دل کا سارا غبار، مجھے بھی آنے لگا اس رکیب سے پیار۔ اب جو چلی، اب ذرا غور کرنا، میدان احد ہے اور آگے کفر کی پرکالائیں، شیطان کی خالائیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، کفر کی
پر کالائیں شیطان کی خالائیں، پازیب گھنگرو باندھ کے، گلے میں بڑے بڑے زیور پہن کے، پوری سج دھج کے حسن کی دیویاں رقص کر رہی ہیں، کافر ان بدبختوں کو ابھارنے کے لیے، اور سب کی ملکہ ہندہ۔ میں اس وقت کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، بعد میں کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، لیکن اس وقت یہ کفر کی پرکالا، شیطان کی خالہ، ظاہر ہے جس کے مقابلے میں کملی والا تو ہوگی نا شیطان کی خالہ۔ اب یہ کیا کیا وہاں سے طے کر کے آئی، اب یہ کہہ رہی ہے، آگے بڑے بڑے گیت گاتی ہے، سب کو یہ آگے بڑھاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنی وہ عورتیں آئی تھی مکے کی دوشیزائیں، ان سب کی یہ ماتھے کا جھومر تھی، سب کی یہ ناک کا بال تھی، یہ آگے تھی۔ ابو دجانہ تلوار چلاتا چلاتا آگے نکلا تو یہ آ گئی۔ میں نے پہلے کہا ہے یہ ان کی جان تھی، اور ابو سفیان جو لشکر کا سپاہ سالار، اس کی بیوی تھی۔ عتبہ کافر جس کو حضرت امیر حمزہ نے بدر میں پھڑکایا تھا، یہ اس کی بیٹی تھی۔ شیبہ کافر جس کو حضرت سیدنا غالباً ابو عبیدہ نے تلوار ماری تھی، اس کی یہ بھتیجی تھی۔ ولید جسے بدر میں مولا علی نے پھڑکایا، اس کی بہن تھی۔ کفر کی جان، کفر کا دل تھی، اس پہ تلوار لازمی چلنی چاہیے تھی، لیکن حضرت ابو دجانہ نے ماری تلوار۔ ہون ذرا جاگ کے سننا، ماری تلوار، تلوار دونوں ہاتھوں سے گری، کڑکتی بجلی پھر کبھی رکتی، جو بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا، میں اونو زمین تے لبداس ہاں، او دور اسمانوں۔ نکل گئی تلوار ہاتھ سے، لیکن نیچے جو نگاہ پڑی وہ مرد کوئی بہادر نہ تھا، ایک عورت تھی ہندہ۔ حضرت ابو دجانہ کو اب فیصلہ کرنا تھا پلک جھپکنے میں کہ اس کے ٹکڑے کرنے ہیں یا چھوڑنا ہے مشکل کام کہ نہیں؟ آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو، رو نو آکھو، ہون رہو محمد ہو روے تے مننا۔ اے لوہے دیاں دو چکلیاں وچ گنا دے کے پچھو بٹن دبا دے ہوتے، پھر گنے نو آکھو خیال کریں پھسی نہیں۔ رو نو آکھو ذرا تھوڑی جے رکی، انہیں آکھے اتو بٹن دبایا ہی، پچھو کرنٹ لایا ہی، ویچ چکلیاں ویچ پھسایا ہی، تے ہون میریاں پسلیاں پہیاں کڑک دیاں، ہون میں نو آدھی نہ نکلی، ہون کی میں نہ نکلا۔ رو نو آکھو، رو سمجھ دیو، کدے پیتی جے، آج کل لگی پئی ہے، سبحان اللہ۔ رو نو آکھو، ہون رہو، ہون رک، آج روے تمنا۔ گری تلوار بیچ میں آ گئی، اب بجلی کڑک گئی، تلوار گر گئی، بجلی کوند گئی، رکے گی کیسے؟ لیکن امتحان آ گیا، روکتا ہے تو چھاتی پھٹتی ہے، نہیں روکتا ہے تو سنو معاملہ کیا بنا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تماشا، اے پہلوان ہومان نا، پہلوانی دے مسئلے نو غور نال ویکھن گے، نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے فیلڈ دا بندہ ہوئے تے اس فیلڈ تو گزرے تے بڑا غور نال ویکھے گا، پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی قوم دا بندہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک بادشاہ سی نا، تو وہ بھی اتفاقاً بادشاہ بن گیا، تے ایک بھکارن نال انہوں محبت ہو گئی۔ بھکارن نو کیا دیو،
منگن والی فقیر نہیں، انہیں انہوں خیر نال ملکہ بنا لیا۔ تے ہن عادتاں وارث شاہ عادتاں جاندیاں نہیں، وارث شاہ عادتاں جاندیاں نہیں، بھمیں کپیے پوریاں پوریاں ہوئے۔ ہاں، نیچر کے ناٹ بی چینجڈ، فطرت نہیں بدلتی۔ ہون فقیرنی سی آ گئی ملکہ بن کے، تے ہون سارے کھانے ریڈی میڈ 70 کھانا روزانہ آگے لگے، پر انہوں چین کتھوں آوے، تے رات نو تھوڑا جا بچاوے، تے اپنے خاص کمرے دے اندر او الماری ویچ ٹکاوے، تے جدوں ہر کوئی سو جاوے تے اگو آ کے جھولی پھیلاوے، اللہ دنائی مولا دینا تے جان والے مینوں کچھ دیتی جا۔ نیچر نہیں بدلی نا، ملکہ بھی بن گئی۔ تے بادشاہ نو او تانے دے وے، ہاں سبحان اللہ۔ خیر تانوں مسئلہ ہی سمجھاونا ہے، میں سیدھا تے اللہ تے بادشاہ نو پتہ لگ گیا، رات نو اٹھیا تے منگدی پئیے، تے انہیں آکھیا اچھا توں تے بھکارنے، او سڑ گئی۔ انہیں آکھیا ظالم دے پتر نو پتہ ہی لگ گیا۔ انہیں ساز باز کیتی تلے آلے وزیر نال، دانش مند سی، انہیں آکھیا بادشاہ نو میرا پتہ لگ گیا ہے، تے راز سارے کھل گئے تے اسی رول گئے، جنہ لینا ہی نہ لے لے، تے میں نو کوئی بادشاہ دی کمزوری دس۔ انہیں آکھیا پھر انہیں لگن گے، انہیں آکھیا دیواں گے، ٹھیک ہے طے ہو گئی۔ انہیں آکھیا پھر بادشاہ نو سیر دے اتے راضی فرماتے کھلی بگھی ویچ بٹھا۔ انہیں آکھیا تے بی بی دے کھبے حد دا کام میں، انہیں بادشاہ نو بٹھایا، بگھی تے چڑھایا، تے او جڑا دانش مند بھی نال بٹھایا، تے ٹر پہ جڑے ویلے بازارے چوں، تے جتھو بگھی گزری نا، تے او جڑے سننا کپڑے بنا وڑا لے جلاہے او جلایاں دے لگیاں سن کھڑیاں، تے اتھوں جو گزری تے بادشاہ انج کر کے ویکھی۔ تے وزیر نے آکھیا نوٹ رکھ، پڑھیا گیا ہی، جیڑا تینو آدھا سی بھکارن ہے او دا بھی پتہ چل گیا ہی۔ انہیں آکھیا او کنج، انہیں آکھیا چل کے دسانگا۔ جدوں پہنچے منزل تے انہیں آکھیا توں بھکارنے تے بادشاہ سلامت عزت مآب وزیر اعظم جنرل صاحب جلاہے نے۔ اے پھیتے نہ ویک، اگے پیچھے فوج تھے پولیس نہ تک، حضرت صاحب علامہ صاحب پیر صاحب جلاہے نے، سبحان اللہ۔ کی نے کیوں کتوں پتہ لگا؟ غور نال بندہ ویکھ دے جڑے فیلڈ دا ٹبر دا ہوندا ہے اس چیز نو بڑے غور نال۔ ہن تسی سجے کھبے نہ ویکھو، مینوں ویکھو غور نال۔ بسم اللہ الرحمن، چھڑ دیو چلو جزاک ماشاء 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 جزاک اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی، حضرت زبیر نے نگاہ ٹکائی۔ اب سمجھ میں آئی کہ زبیر کی نیچر کیا ہے؟ تلوار زنی،
یہ تھا تلوار کا دھنی، اس لیے سمجھتا تھا کہ تلوار کا وار کہاں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں روکنا ہے۔ اس لیے جناب حضرت زبیر نے جب دیکھا کہ بیچ میں آئی تلوار، اب وہ سمجھ گئے کہ رکنی، دل ان کا بھی یہی تھا کہ اس کفر کی ملکہ کے ٹکڑے ہونے چاہیے، لیکن بیچ میں آ کے حضرت ابو دجانہ نے اپنی چھاتی پہ زور رکھ کے انہونی کر دی، تلوار روک لی، سانسیں رک گئیں دونوں طرف، ادھر اس لیے رک گئیں کہ ہماری ملکہ ماری گئی، ادھر رک گئیں کہ ملکہ بچ گئی کفار کی۔ اب حضرت سیدنا زبیر نے ابو دجانہ کو بلایا، کہا باقی تو سب ٹھیک ہوا لیکن یہ بہت برا ہوا، تو نے اس ظالمہ کو، اس کو تو نے چھوڑ دیا، اب سنو گے جواب تو سر دھنو گے، یہ موتی ہیں چنو گے، جو جواب ہے غضب کا لا جواب ہے، تمہیں پتا چلے گا میرے نبی کی رحمت کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا جذبہ بھی میرا تیرے والا تھا، دل تو کیا اتنے ٹکڑے کروں کہ اس کی لاش پہچانی نہ جائے، وہ تو کفر کی پرکالا لیکن اس تلوار کا مالک رحمت والا۔ کہتے ہیں میں نے، میری تلوار ہوتی ہندا کے گردن سر کے پار ہوتی، لیکن میں مجبور تھا، یہ تلوار تھی سرکار کی، بات ہے ساری پیار کی۔ کہا اکرامن لسیف رسول اللہ، میں نبی پاک کی تلوار کی عزت کی خاطر، تلوار کی عزت، ایسا نہ ہو کل کوئی قیامت کے قریب کوئی نامراد مرزا جہنمی، کوئی غامدی جیسا کوئی بدبخت لکھ ڈالے کہ نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہو، جنگ میں یہ تلوار عورتوں کے خون میں رنگی گئی ہے، ایک کمزور صنف تھی، جنس تھی، اس کے خون میں تمہارے نبی کی تلوار رنگی گئی۔ ابو دجانہ نے کہا میں یہ داغ لگانا نہیں چاہتا تھا، کیوں جی؟ یہ حساس لوگ کتنا کرتے ہیں نبی کا پاس، لوگ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، شام ڈل گئی، گھر پہنچے تو اپنی تلوار دی بی بی فاطمہ کو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہ تلوار دھو، انہیں آج اپنا آپ سچ کر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے بھی کہا میری بھی دھو دے، اے بھی بڑی سچی رہی ہے۔ جدو مولا علی نے آکھا نا اپنی تلوار دا، اے بڑی سچی رہی ہے، نبی پاک فرمایا علی ابو دجانہ دی تلوار سچی نہیں رہی۔ اب سمجھ میں آیا ایک ابو دجانہ ہے، اب ذرا ایک اور عاشق، اسی میدان کا عاشق حضرت حنظلہ، کیا؟ حنظلہ لقب ہے غسیل الملائکہ۔ یہاں پتا چلتا ہے جیوندیاں بچوں مردے تے، مردیاں بچوں، یہ میرے رب کی شان ہے، چوراں بچوں مور تے، موراں بچوں چور، یہ اللہ کی یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ حضرت حنظلہ وہ ہیں جس کا باپ ابو عامر، جس کا لقب تھا فاسق، پرلے درجے کا نیچ کمینہ انسان، رسول اللہ کا ازلی دشمن، سب سے پہلے جنگ احد کے اندر اسی نے آ کے تلوار اپنا تیر پھینکا تھا،
لیکن باپ اتنا بد، بیٹا اتنا خیر۔ بیٹا حنظلہ ہے۔ اب حضرت حنظلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، اور بیوی کون تھی؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو رئیس المنافقین، کافروں سے بدتر کافر، اس کی بیٹی بیوی، دوویں پاسوں نہیں جکڑیا ہویا، پر یہ دے وچوں بھی انج نکل دینے خالص بندے جیوں خون تے گوبر دے وچوں دودھ نکلدا ہے۔ نکلدا ہے کہ نہیں؟ یہ کیدا کمال ہے؟ اللہ دا کمال ہے۔ نہ گوبر تے خون دے وچوں دودھ نکلدا ہے تے دودھ دے انج چٹا ہوندا ہے جیوں، بلکہ مثال دیتی جی چٹا دودھ۔ یہ میرے رب کا کارخانہ ہے، یہ ریفائنری چائنا اور جاپان کی نہیں ہے، رب رحمان کی ریفائنری ہے۔ حنظلہ اسی طرح جیسے خون اور گوبر کے بیچ میں سے ایک دودھ نکلا، حنظلہ کان میں آواز پڑی کہ پاک رسول نے بلایا ہے، کافر سر پہ چڑھ آیا ہے، جس حال میں ہو دوڑو میدان کی طرف۔ حضور چل نکلے ہیں۔ حنظلہ آج رات تھی شب زفاف، شادی ہوئی تھی آج رات تھی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر تیرا جمال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، ہم کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ عجیب منزل ہے۔ ابو در دلہن سج کے مہندیوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف، ملاقات ہے۔ اب آدھی رات ڈھلی، ہوا چلی، موسم بلو بلی، کنے واڑ پیوم روہی اٹھڑی دی، آئی صدا بلا رہے ہیں مصطفیٰ، وہیں پہ بیوی کو چھوڑ کے کہا لے او یار، حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھیرے۔ یہ نظارہ آسمان نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ رات نو کیا دے سہاگ رات، سہاگ رات ہووے، سیج بچھی ہووے، خوشبوان دے ہلے تے سجن ہومن رلے تے ہوا پھر ہجر دی چلے، کون جاندہ ہے پھر پرلے ولے، لیکن ادے بھی محبت ادے بھی پیارے، پر ادے مٹھی مدنی سرکارے، اتھوں پتہ لگ دائے گھول گھتاں سنے یار دینا تو، بال بچے اس کس وے میاں، عشق و مول فرید نہ پھر سوں، روز نمیم چس وے میاں۔ شالا بے چسی مخلوق نہ ہوئے، شالا بے ذوقہ خطیب نہ ہوئے، تے بے ذوقے سننا لے نہ ہون، بے ذوقہ خطیب عذاب ہوندہ ہے، بے ذوقے سننا لے اندہ کھانا۔ آج جیڑا اللہ کیوں جی سہاگ رات، پہلی ملاقات، ادھر پڑی آواز، عشق کے ہیں اپنے انداز،
اب آواز پڑی وہ بلا رہے ہیں، ادھر سے آئی صدا ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک روایت میں امام حلبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غسل خانے میں دوڑے تھے، آواز شروع یہ غسل خانے میں دوڑے، ایک طرف پانی ڈال چکے، وضو جڑا ہوتا ہے نا، غسل بندہ ناپاک ہوئے تے پہلے کلی کری دیئے، پھر ناک چ پانی اچھے طریقے تے پھیری دائے، پھر سجے پانے سٹی دائے تے پھر کھبے پانا، طریقہ یہی ہے۔ انج تسی ناک چ انج کر کے اے بھی ہو گیا، مطلب ہے ویسے ہی آپ پانی پورے جسم پہ آپ نے پھیر لیا ناک میں اور کلی کر کے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ فرض بھی ادا ہو گیا۔ غسل کے فرض ہیں 3، کیا کیا؟ پیر دھونا، سر دھونا، اچھا کلی کرنا، ناک چ پانی پانا، یہ غسل دا فرض ہے، تے پورے جسم دے اتے پانی پانا۔ تے سنت طریقہ ہے پہلے سجے پاوے، پھر دائیں طرف پانی بہایا، آواز آئی، ہن سوچن چ پہ گئے ادھے سٹاں تے دیر ہو جائے گی، ہائے 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 ہائے، کنے گھنٹے لگنے سانے لوٹے 2 سٹنا کھبے پاسے۔ انہاں آکھیا اے بھی عشق دی توہین ہے کہ یار دا قاصد بلاوے تے اے سیکنڈ کیوں جاوے، باقی رہی غسل کرن دی او پھر کر لانگے۔ اتریا میدان دے وچ تے لگیے اور ساگ جا کے حملہ کیتا ابو سفیان دے اتے، شداد نامی کافر نے حملہ کیتا، جدو لاش ڈگی زمین دے اتے، زمین دے اتے، بعد وچ سرکار نے زمین تے نظر نو گھمایا، حنزلہ نظر نہیں آیا، واہ نبی دی اکھ، ہائے ہائے ہائے، اے جڑے آدھے نا نبی نو دیوار دے دل کر دے، انہاں نو گٹر وچ پا کے ڈھکنا دے دے وے تے اے وچ کاک روجاں دے نال مر جاون، اے نا مراد رام رام ہی کر دے تے چنگا سی۔ ہن ویکھو نبی دی اکھ، حضور انج نظر نو اٹھا، اتے ویکھ کے فرمایا میں ویکھیا آسماناں دے تھلے چاندی دے تھال، انی نظر، چاندی دے تھال، حنزلہ دا حال، تے انہاں نو غسل پہ دین فرشتے، تے صحابہ آدھن اساں حیران ہوئے، تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا تے حمزہ تھلے آ کے ویکھیا تے خوشبو مہک دی پئیے تے قطرے ڈگ دے پہنے، اساں آکھیا ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، یاد رکھو گے کتھے گئی ہے اکھ؟ اگلی گل بھی سن لو، ادھروں غسل، ادھروں بی بی نے اپنے خاندان دے 4 سمجھدار بندے بلا لے، حنزلہ دی بیوی او 9 بیاتا دلہن، او دا نام میں جمیل سی، او آدھیے چاچا جی، تایا جی، خالو جی، اج رات سہاگ دی سی، حنزلہ مینوں مل کے ٹریا، انہیں آکھیا بچیے سانو کیوں پئی دس دیئے، انہیں آکھیا کل نو رب کرم فرماوے میری شاخ تے کوئی پھول لگ جاوے تے کوئی انگلی نہ پیا، او تے جنگ وچ ٹر گیا، اے پتر کتھوں جمے آئی گواہ رہنا، انہاں آکھیا تینوں کی میں پتہ ہے جان والا واپس نہیں آئے گا، ہائے 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 ہائے،
تینوں کنے دسیا ہے جڑا ٹر گیا ہی نے واپس نہیں آنا؟ انہیں آکھیا او ٹر گیا سی، میں باہر کھلوتی رہی ہاں، او ٹردا رہا ہے، میں تکدی رہی تے میں آکھ دی رہی جان والے تیری راہوں میں بچھائیں آنکھیں، جانے والے ہماری محفل سے، جانے والے ہماری محفل سے۔ سوچو پہلی رات دی دلہن تے کھلوتی ہے، جان والا جا رہا ہے اور انہوں پتہ ہے انہاں واپس نہیں آنا، انہیں واپس نہیں آنا۔ وقت ملا ملاقات کا، وقت ملا تمنائیں آرزویں باتیں کرنے کا، لیکن نہ بات ہوئی کیا ملاقات ہوئی۔ ہم جی بھر کے تک نہ سکے، مل نہ سکے، رو نہ سکے۔ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا۔ ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ ایک صدمہ ہو تو رو لے آتش، ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ راستے میں کھڑی ہے، پیچھا کر رہی ہے نگاہ، جب تک حنظلہ کا گھوڑا دوڑتا رہا نگاہیں طواف کرتی رہیں۔ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ بی بی کہتی ہے صبح کو میں نے کیوں گواہ بنائے چار، تاکہ زنانیاں نہ قریب کرتی پھریں گلیوں میں وچار کہ یہ کہاں سے بچہ آیا۔ انہوں نے کہا تو نے یہ ہمیں گواہ کیوں بنایا؟ ام جمیل نے کہا ماہی ٹر گیا، میں اودی ستری سیجتے سو گئی، میری آنکھ لگی اسمان دا دروازہ کھلیا تے حنظلہ وچوں گزریا، دروازہ بند ہویا، ماہی کر گیا وعدہ آمن دا، ماہی کر گیا وعدہ آمن دا، نہ آ پایا نہ سلام آیا، اے جا روگ لگا میری جندڑی نو، نہ موت آئی نہ آرام آیا۔ یہ حنظلہ ہے، اس کو کہتے ہیں غسیل ملائکہ تے بو سہاگ دی رات ملاقات دے نتیجے وچ پیو
ابو سفیان نال ٹکرایا تے شہادت دا تاج پایا تے اے پتر جیڑا اج رات قدرت نے پھول کھلایا، یاد ہے نا؟ اس رات قدرت نے آس امید دی شاخ تے پھول کھلایا تے او ام جمیل حنزلہ دی بیوی نے اپنے خامند دی یاد دے وچ اس پتر دا نام رکھیا عبداللہ، تے ساری زندگی دودھ پلاندی رہی تے انہوں دس دی رہی تیرا پیو کوئی عام بندہ نہیں سی، او پاک محمد دا یار سی، او دی عزت دا چوکیدار سی، او انہوں میرے نالوں چوکھا مدنی نال پیار سی تے میرے کولوں مکھ موڑ گیا لیکن لا کے یاری محمد نالو توڑ گیا۔ اے عجیب تماشا ہے، کن کھول کے سننا ہے۔ اے میں ساریاں راتاں جاگنا، میں پڑھنا، میں تاری طرح دہی کھا کے نہیں سوندا، تے تساں بھی مہربانی فرمایا کرو تھوڑا جا جاگ کے، تسی نندر ہی تھے آ کے پوری کر دے ہو، تے تاری بڑی مہربانی ہے، ورنہ میں نو بھی 15 منٹ والی تقریر میں نو بھی آندی ہے۔ مولوی ترے جمعے پڑھا دینے 30,000 اتھوں 40 اتھوں 50 اتھوں شام نو جے بھر کے گھر، تے میں تواڈے واسطے تے تسی اللہ واسطے، سبحان مینوں ہرس ہے کہ میرے کول جیڑا ہوئے نا دل وچ، میرے کول کوئی ٹیکا ہوئے میں تو لا کے نا سارا کچھ ایک کوئی جمعے اتار دے۔ اللہ جے میرے وس وچ ہوئے میں سجنانو حاشر دی فجر تک روک لواں، جے میرے وس وچ ہووے میں سجنانو حاشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے نہ لطف کرم دی جھات مکے۔ میرے وس وچ ہوئے تو میں 1.5 گھنٹہ ہے نا جڑا میں انہوں اتنا لمحہ کراں، سبحان اللہ۔ جے میرے جے تواڈے وس وچ ہوئے تے تسی انج اللہ اکبر 2 رکعت نماز اللہ اکبر السلام علیکم یا رحمت اللہ، تساں انج بیٹھے ہوندے ہو جیوں کسے نو مرغی نو بندہ پھسا دے نا او دے بس کھولو او دا او انج اڑ دیئے، تسی بھی جتیاں پیچھے رکھ کے آندے ہو تاکہ نسن دے وچ دیر نہ لگے، جٹاں تو بٹ اگے تے بٹاں تو جٹ اگے تے جٹاں تو راجے اگے، راجیاں تو خاجے اگے، خاجیاں تو ملک اگے تے ملکاں تو پیر اگے، پیراں تو فقیر اگے، تے نالے آدھے نے تو انہوں کام کیڑا ہے، بڑے مصروف لوگ ہو تسی، ایک دن کٹ لیا کرو، چنگی طرح سوکھے ہو کے آیا کرو، روزی روٹی اللہ دیندہ ہے دے گا، آرام نال سکون نال کانشان کھول کے تے مولا علی دا فرمان دماغ جا رکھ کے کہ آپ فرمان دے سن جدوں کسے عالم دی گل سنو تے کوشش کرو آنکھ وچ آنکھ پاؤ، تے پھر آتے سن نہ سجے ویکھو نہ کبے ویکھو، مولا علی فرمان دے ایک دوجے نو اشارہ بھی نہ کرو، اے بھی بے ادبی ہے، تو میری طرف تو انہوں اجازت ہے اشارے کر دے رہو، اے تو انہوں میں جگان دے اتے 2 منٹ لا دیتا۔ حضرت حنزلہ غسیل پتر رب دیتا اس رات والا نا کی رکھے آؤ دی بیوی نے عبداللہ، اے اوہی عبداللہ ہے
پیو نے ابو سفیان نال ٹکر لئی احد دے وچ جدوں یزید پلید نے فوج بھیجی مدینے تے مدینے دی فوج دا سپاہ سالار اے عبداللہ سے جی آدن نہ ہوئے تخم حلال دیا دے جے پرلا ہوئے تا آدن اے حلالیاں دیاں نشانیاں سبحان اللہ اے حنزلہ آئے تے اگے نبی پاک نو انہیں تریجے صحابی دی گل میں شروع کی تھی نبی پاک نو تیران دیاں بارش ہوئیاں تلواراں ٹوٹیاں رسول پاک تے اے دوسری قسط جدوں بنی جیڑے ویلے مسلمانہ کلو لغزش ہو گئی حضور نے جیڑا 50 صحابی کھڑا کیتا سی جبل رماد دے اتے تے جنگ دا پہلا پاسا پلٹیا کافر نسے انہاں دیاں بیبیاں نسیاں صحابہ سمجھے واپس نہیں آنگے تے صحابہ کرام نے اس مورچے کو چھوڑ دیا صرف 10 رہ گئے اس یہ نیت کر کے اب تو یہ چلے گئے سرکار نے جو فرمایا تھا مطلب یہ تھا جب تک جنگ ہم جیتے نا بس اتنا سی سوچ کی لغزش ہوئی جگہ چھوٹی ادھر آئے خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل واہ ربا راز نہ لبا اے خالد بعد سیف اللہ آج جنگ احد دے وچ جنہیں 70 صحابہ دیاں لاشاں تڑپا دیتیاں او خالد بن ولید او اکرمہ بن ابی جہل پر میرے یار دیاں نظران دے جادو ویکھے نہیں کال دے قاتل اج دے مقتول واہ نگاہ رسول یہ میرے نبی کی نظر ہے شکاری شکار ہو گئے تیر نظر کے پار ہو گئے انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا حضرت خالد نے اور اکرمہ نے اور جنگ پلٹ گئی مسلمان الٹے یعنی پہلے جیت رہے تھے اب معاملہ الٹا ہو گیا اب حالت کیا بنی 3000 تلوار تیر سب کا نشان نبیوں کا پیر سب کا نشان ٹارگٹ نبی پاک کی ذات ہے اب نبی پاک کی طرف جس وقت تیر اتنے چلے کہ آپ کا ماتھا آپ کے ہونٹ آپ کے یہ رخسار آپ کے کاندھے آپ کے پہلو ہر چیز شیخ محقق اور دیگر بزرگ کہتے 70 زخم نازک بدن مدنی سجن پہ کتنے 70 زخم ہون تیران تلواران نیزیاں دے تے نازک بدن پھلاں تو بھی نازک انہا حالاں میں کچھ ایسے زخم گہرے کہ خون چلیا رکے نہیں ہن کون روکے خون نو حضرت سیدنا ایک صحابی سن انہاں دا نام سی سنان بن انس حضرت مالک بن سنان کی مالک بن سنان این خدری قبیلے دے ابو سعید خدری ایک صحابی نے انہاں دے والد نے مالک بن سنان انہاں کی کیتا دوڑ دے آئے کہ خون رکدا نہیں سرکار دے جسم تو انہاں آ کے رکھیا منہ چوس دے رہے تاکہ جراثیم بھی جگہ نہ پکڑے تے جو دماغ سی لوگاں دے وچ تاکہ خون اتھے ہی رکے رکے وہ چوس دے رہے حتیٰ کہ حضور دے جسم پاک دی بوٹی دی سفیدی نظر آن لگ پئی اٹھے صحابہ آکھیا تھوک دے کی آکھیا یہی لفظ ہے نا اگال دے انہاں کیا سمجھ گئے ہو منہ کھول دیتے ہوتے ہوں جی بارن انہاں کیا اگال دے کیوں
کیونکہ اصول قرآن نے جو دیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ چند چیزیں منصوص ہیں کہ یہ ناپاک ہیں، ان میں ایک خون ہے۔ خون ناپاکی جب تک اپنی جگہ پہ ہے پلید نہیں ہے، اپنی جگہ سے نکلی، سمجھ آ گئی ہے نا بھئی؟ انسان کے جسم میں ناپاکی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے نکلی ذرا سی، وہی وضو گیا، بعض اوقات غسل گیا، خون نکلا بہہ گیا، وضو گیا، کیونکہ ناپاک چیز اوپر بہہ گئی تو بندہ ناپاک ہو گیا ہے، وضو کی ضرورت تو وضو لازم ہو گیا۔ اب خون تھا، اصول تو قرآنی، اب پتہ چلے گا۔ صحابی نے کہا نہیں تھکنا، نہیں اگلنا، او آنکھ دے رہے، انہیں کیا پڑھ بسم اللہ، پی جا فقیرہ۔ حضرت مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ پی گئے سرکار دو عالم کا وہ خون مقدس۔ اب چاہیے یہ کہ نبی اسے سمجھائے، کیونکہ نبی یہ حرام حلال ہی تو سمجھانے آتا ہے۔ میرے نبی نے الٹا کیا کہا؟ فرمایا جس کے خون سے میرا خون مل گیا اسے آگ چھو بھی نہیں پائے گی۔ خون مولوی جی تواڈا بھی خون ہے تے نبی دا بھی خون ہے، لیکن تسی ہور تے اور ہون بھی بندے دا پتر بن جا، ویکھن نو ساڈے ورگا، پر اسی کتھے اس مل دے، ویکھن نو۔ اے جیڑے ویلے انہاں نو نشہ چڑھیا ہوئے نا لعنت دا، نحوست دا، منحوساں نو، تے آکھن گے نبی دیاں بھی دو اکھاں، او دے بھی بچے۔ ہن دس ویکھن نو او ساڈے ورگا تے اسی کتے اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے، تے پھول کنڈیاں نال نہ تل دے، تے جو راز حضور تے کھلے او ہر ہک تے نہیں کھل دے، آدم او عرشاں تے ٹردا تے تسی گلیاں دے وچ۔ تھوڑا اور اللہ اچھا جاگ دے، اللہ سلامت رکھے۔ ہن ایک صوفی دی، ایک اور صوفی دی، اے چشتی صوفی ہے، وہ قادری دی گل سن لو۔ وہ آدھا کچوی مڑکا، کچوی اے اتنے جاؤ نا شالمی بڑا کچھ لبدا ہے، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، تے جے او سنیاریاں کول لے جائیے تے فرق 100 کوہاں دا۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث سنا چکا، نبی پاک نے فرمایا میرے خون سے جس کا خون مکس ہو گیا آگ کی جرت ہے نیڑے آئے۔ آگ بھی خون رسالت کا شرم کرتی ہے، انہاں نو آگ لگے انہاں نو حیا نہیں آندی۔
نہیں سمجھ آئی؟ دوسری حدیث، مالک اپنا کام کر کے تلوار اٹھا کے میدان کی طرف بھاگا، میرے نبی نے پیچھے دیکھا، فرمایا من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ، جنہیں چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے او پہ آ جاندا جے۔ یہ نبی کے خون کی تاثیر ہے۔ ایک گل بڑی بری کہ اگلے جمعے ٹائم ہوئے گا تے دساں گا تے یاد دیوانا، ایک گل تو بھول گئی سی انشاءاللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ مالک بن سنان ہے۔ بھی مزے کی بات آ گئی، ایک بندہ قتادہ بن نعمان ہے، کیا وزن پہ برابر آ گیا ہے، مالک بن سنان، قتادہ بن نعمان، یہ بھی تھا حسن و جمال کا پیکر جوان، نمی نمی اس کی بھی حنظلہ کی طرح شادی، اترا میدان میں۔ اب رسول پاک کے اوپر جب بارش ہوئی نا تیروں کی، اس نے ڈیوٹی سنبھال لئی کہ نبی پاک کے چہرے کی طرف تیر نہیں آنے دینا، اور پھر انج نے کیتا کہ حضور دیاں اکھاں نو بچا دیاں ہویاں، انج تیر آئے انہیں سامنے سیدھے ہی اکھ کر دیتی۔ ہے حوصلہ؟ سیدھا تیر جو آیا لگا اکھ وچ، اکھ دا آنھا اتھوں انج وگیا تے تھلے، انہیں ہتھیلیے چ پھڑیا، جنگ ختم ہوئی، اے اپنی آنکھ دا کی ڈیلا چکیا تے آیا تے محبوب نو وکھایا، اسی تے اے ہو گیا، اسی تے اے مشکل ہے کہ نہیں؟ اس تو وڈی کیڑی مشکل ہوئے بندہ ایک اکھ تو گیا تے ہن مشکل کشا سمجھ کے آیا ہے یا بے اختیار سمجھ کے آیا ہے؟ شکر 15ویں صدی دا لاہور دا بگڑیا ہویا مولوی نہیں سی، صحابی سی، انہوں آس امید پکی سی، تیر کڈیے تے پیر رکھن گے، آنکھ ہتھیلی تے رکھ کے آیا تے آکھن لگا سونے اے تیری آنکھ تو اساں آنکھ وار چھڑی۔ اگوں طبیبہ آکھیا، انہیں آکھیا صبر کریں، شکر کریں، جنت لبسی۔ انہیں آکھیا گل تا ٹھیک ہے، ہن اگلی گل میں تو انہوں دساں، اکثر کتابیں کونی تے باز چھے، انہیں آکھیا گل سرکاراں یہ ہے، صبر تے میں کر لواں، اے میں نو بیوی نال محبت بڑی ہے، وہ سیدھا حضور نو دسیا، اے دا مطلب ہے کوئی نجائز کام نہیں کیا ڈاڈی نہیں آکھے میں نو شدید محبت ہے اپنی بیوی خالی نہیں، ادب نال بولو، بیوی صاحبہ نال، بے ادب کہیں کے اتھے تو بول جاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اے اس بچے نعرہ ماریا جیڑی اجے دی شادی ہوئی کو نہیں، اے پترا ہی نہ تو پو جڑے کتی بیٹھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا حضرت قتادہ نے؟ انہاں کیا میں نو سرکار بیگم کے ساتھ محبت بڑی ہے تے ہون ذرا منگن دے بھی ڈھنگ ہوندے نے، منگن دا طریقہ سے کہا کہ جی داتا تو کچھ نہیں ملیا ہوئے، منحوس دیا پترا تینو منگن دا طریقہ ہی نہیں آیا، ہون منگدہ کہیں آدھے جی سرکار میں نو اپنی بیوی نال محبت بڑی شدید ہے تے میرے دل وچ آندی پئی ہے جی میں ایک آنکھ نال ٹر گیا تے انہیں میں نو ویکھ کے آنکھ دیتا
میرے پلے کاکھ نہیں رہنا، میری محبت دیاں اے پھیتیاں اڑ جانیاں تے تسی برداشت کر دیو سرکار کہ ستواڈے ہوندیاں ہویاں سانو کوئی ایک آکھا لا کے ہائے 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 اے بندہ آنکھ لے کے ہی جائے گا، ہے یقین کہ نہیں؟ اے آنکھ لے کے جائے گا۔ ہون سرکار نو جدوں نے دلیل او دیتی جڑی اپیل کر گئی تے محبوبہ آکھیا، انہاں آکھیا پھر ٹھیک ہے، انہیں آکھیا سرکار آکھیا نا جنت لے لے، انہیں آکھیا ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل۔ سرکار اے نہ سمجھنا میں جنت چھڈی کھلوتا نہیں، اے دے ورگی جزائی کوئی نہیں جنت ورگی، پر تسی آپسے جو مک لو دومیں خدا تے مصطفیٰ، تو آنکھ ٹھیک کر رب کولو جنت لے دے۔ اوہ شالا تو انہوں نندر نہ آوے۔ اے شاہی مسجد تے شیران والے آلے پسو سودا تو انہوں نہیں لبنا، اتھو ہی لبنا ہے۔ کیا کیا اے آنکھ تسی ٹھکانے تے ٹھیک کر دیو تے جنت پروں لے دیو، گویا آسان دوویں چیزاں ایک کوئی لے کے ہی جانیاں نے۔ مدینے آلے آکھیا مڑا پھر اپنا کم تے پہلے کریے نا، لے آنکھ او آنکھ دا ڈھیلا پتہ نہیں کنی دیر دا نکلیا تے نکلیا بھی پورا سیدھا تیر دے نال تے چیر کے، نہ رگاں سلامت نہ وین سلامت۔ مدینے آلے نہیں آکھیا رگ نال رگ جوڑاں گے تائیں جڑے گی، انہاں آکھیا لہیا او بچ کھولا جیا جڑا بنیا سی اتھے رکھ، چکی انگشت شہادت تے زبان تے لائی انگلی شہادت والی تے زلال حلاوت طبیب ازلی، اٹھایا اتو اینج پھیر کے فرمایا ہونے ہی بول اکھ کھول۔ ساریاں کتاباں ذمہ داری دے نال انہاں آکھیا جدوں اکھ قطادہ نے اکھ نو کھولیا پھٹ بولیا مدنی ڈھولیا، انہاں آکھیا مفہوم نکل دے کانت احسن عینیہ و احدہما وَقَانَتْ لَا تَرْمَدْ اِذَا رَمِدَتْ الْأُخْرَى۔ امام ابن کثیر اہل حدیثاں دا دوسرا امام او آدھے تین چیزاں نبی دی رکھی آنکھ وچ آئیاں کیڑیاں؟ پہلی احسن عین، جیڑی پہلی آئی اے او دے کولوں سونی سوائی۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی؟ سوائی دا پتہ ہے نا، زیادہ چنگی وہ گئے سا نا پکوڑے لین تے انہوں نے کہا ذرا سوائی دیمی، یعنی ایک پکوڑا چوکھا دیمی سوائی۔ دوسری چیز کہا احدہما، جیڑی پہلی آنکھ سی اس تو اے تیز بڑی سی، او پہلے آلی تقدیسی اس در تک، او تقدیسی او پرلے در تک۔ تیسری نوٹ رکھنا تے تول کے رکھنا، چن مکھنا۔ ہاں مدینے آلے نے جیڑی رکھی نا لعاب دے نال، تیسری اس دے اندر صفت کی آئی، فرمایا اے گرمیاں جدوں شدید ہونیاں تے لگ جانیاں لکھاں تے اکھاں نے آنا
تے او جڑی سی نا او پہلے آلی انہیں بیمار ہو جانا، انہیں بالکل کھول کے رہنا۔ او سجنائے کی چکرے انہاں کیا رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ انگلیاں کوئی چکے تے ساڑے آلے پاسے چکے، یار آلے پاسے کوئی انگلی نہ چکے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ چاہیے؟ یہاں آنکھ، یہ جنگ احد ہے گلدستہ کے نہیں، کہیں کوئی شان، کہیں کوئی شان، کہیں قربانی ہو رہی ہے، کہیں گردن کٹ رہی ہے، کہیں آنکھ بچ رہی ہے۔ میرے نبی کے ایک غلام عبداللہ تھا، جن کا عبداللہ نام کے کئی شہید ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن جہش۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن جہش۔ یہ بھانجے ہیں حضرت امیر حمزہ کے۔ اللہ اکبر۔ ان کی بہن ہے حضرت زینب بنت جہش، ان کی بیوی کا نام ان کی بہن کا نام ہے حضرت حمنہ۔ کیا؟ حضرت، ان کا ذکر آگے آئے گا اس لیے میں ان کا نام بتایا، حضرت حمنہ۔ حضرت حمنہ بیوی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، یہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ احد کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن جہش، واہ، ابھی جنگ شروع ہونے لگی تھی، حضرت عبداللہ بن جہش حضرت سعد بن ابی وقاص کو، بڑے جرنیل ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کو بلایا، کہا مل کے دعا کریں، میں دعا کروں تو آمین کہے، تو دعا کر، دو میں رل کے دعا کریے۔ ہن ذرا دعا سن لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے، میں نے دعا کی کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا الحمدللہ، یا اللہ کرم فرمانا، جب میدان میں لے جانا کسی طاقتور، شدید طاقتور دشمن کو سامنے لانا، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ اٹیک کرے میں اس پہ اٹیک کروں، وہ مجھ پہ تلوار چلائے میں اس پہ تلوار چلاؤں، پہلے وہ مجھے گرائے میں اٹھ جاؤں، پھر میں اٹھ کے اسے گراؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں کھینچ کے ماروں، تلوار کر دوں اس کی گردن کے پار، میں چیر پھاڑ کے اسے پھینکوں، اس کی زرہ اتاروں، میں بامراد ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامگار ہو جاؤں، میں غازی بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ اب فرمایا تو مانگ دعا۔ حضرت عبداللہ نے کہا مولا تیری حمد و ثنا الحمدللہ، میرے محمد کے خدا، اے میرے پاک مولا، میرے پاک مولا، میرے سامنے کوئی طاقتور دشمن آئے، کوئی بہت شدید طاقت والا تلوار چلائے، نیزہ چلائے، نیزے کی انیاں چلائے، میں اسے گراؤں وہ مجھے گرائے، لڑتے لڑتے آخر میں وہ مجھ پہ غالب آ جائے۔ ہے پٹھی دعا کے نہیں؟ آخر میں وہ مجھ پہ غالب آ جائے، رکھ کے مارے تلوار کر دے میرے بدن کے پار، پھر میرا سینہ چیر ڈالے، میرا کلیجہ نکال ڈالے، پھر میرے ہونٹ کاٹ ڈالے، پھر میرا ناک کاٹ ڈالے، پھر میرے کان کاٹ ڈالے، میرے اعضاء کو پرزے پرزے کر ڈالے، اور پھر میں گر جاؤں، میں چلا جاؤں، پھر اسی طرح میں پڑا رہوں، پھر قیامت کا دن آئے اور تو مجھے اسی طرح اٹھائے۔ نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہونٹ، نہ ناک، نہ کلیجہ، کٹا پھٹا بدن، تو مجھے اٹھائے اور سامنے بلائے، اور تو مجھے نام لے کے کہے یا عبداللہ، اوے عبداللہ، ہائے ہائے،
تو مجھے نام لے کے بلائے او عبداللہ، میں کہوں لبیک جی میرے اللہ، تو مجھے کہے فیما جودع انفکا و اذناکا، اے اکھاں کتھے نہیں؟ او لاہور آلے او میرے داتا دے ہمسائے او صدیق پورا دے سچے او لوکو، او خوش قسمت لوکو، اللہ تو مجھ سے کہے عبداللہ فیما جودع انفکا، اے تیرے نک نل کی بنی؟ تو میرے کو پوچھے تیرے کان کتھے گئے تے میں پھر آکھا تینوں فی کا و فی رسول کا، اسا لٹ گئے کٹ گئے مر گئے تیرے پیار وچ، ہائے ہائے ہائے، اے اکھاں لٹوائیاں تیرے پیار وچ، اے ناک تے ہونٹ تے بدن کٹوا دیتا تیرے پیار وچ، اساں سب کچھ لٹایا خالی تیرے نہیں، وفی رسول کا، اساں سب کچھ لٹایا تیرے یار دے پیار دے وچ، جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، اور بتا تیرے نام کا صدقہ کیا ہے؟ تے ربا جدو میں آکھاں تے تو مینو بھرے محشر دے مجمع وچ آکھیں صدقتا، ٹھیک آکھے شاس بڑی آنی ہے، آپاں بھی اتھے ہومانگے تے عاشقاں دی پچھلیاں صفحہ میں کسے نہ کسے نکرے لگے ہومانگے انشاءاللہ۔ ان کے نام لیوا تو ہے نا، تے مدینے آلے دا وعدہ بڑا ہی پکا ہے، فرمایا کہ جیڑا جینا نال پیار کردہ ہے نا اتھے، انہاں دے نال ہوئے گا اتھے۔ اترے آپ میدان وچ عبداللہ تے چلائی تلوار، جنہ دا پروگرام ہی بچن دا نہیں سمجھ آئی، وہ سر تے او بچان دے نے جنہ دا پروگرام ہوئے بچنا ہے، تے اگے انہاں آکھیا مرنا جو ہے۔ کسے پوچھے آسی اے علی نو شکست کیوں نہیں ہوئی کسے جنگ وچ؟ علی نو کسے جنگ وچ شکست کیوں نہیں ہوئی؟ اگوں جواب آیا علی کدے زندگی واسطے لڑیا ہی نہیں تو انہوں سمجھ آئی۔ واہ بھائی بلال واہ، حلال کر دیتے ہی بچڑیا، اللہ سلامت رکھے تیری جوانی، سارے دی جوانی، اے جوان ہو جڑے تکڑے ہو کے آیا کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے چلائی تلوار تے جیڑے پاسے گئے کر دیتی، اتنی تیز چلائی تلوار ماری بندے نو لگی تھلے گئی پتھر تے پئی، تلوار ٹوٹ گئی ہتھوں چھوٹ گئی، ہوندہ کوئی بدبخت بدعقیدے آلہ انہیں آکھنا سی ٹوٹ گئی ہون تے چھوٹ گئی، کراں کی ہون مسیح تے جاواں سجدے کراں، انہیں آکھیا نہیں میں صحابیاں میرا مشکل کشا موجود ہے۔ دوڑ کے حضرت عبداللہ بن جحش آئے، اے سونیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے، ہتھوں
ہاتھوں چھوٹ گئی ہے. مدینے والے آکھے بندہ جوش دے وچے کتھے اے شولا ٹھنڈا نہ ہو جائے. مدنی نے پھڑی کھجور دی چھڑی، پھاڑ کے کھجور بولے حضور اے لے تلوار. انہیں چکی چھڑی تے چلائی، اس تلوار دنا العرجون ہویا. صدیاں زندہ رہی تلوار، اے دے پیچھے نہیں میرے سرکار. اگلے جمعے اتھوں ہی شروع کرانگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب